ایک صرف صحابی کا میں نے بیان کیا کہ ان کا یہ عالم تھا کہ ساری کائنات کے جلوے دیکھ رہے. اب ذرا آپ بھی توجہ فرمائیں اور یہ بتائیں کہ کیا یہ جلوے ان آنکھوں کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں؟ ان آنکھوں کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں؟ نہیں. وہ اللہ نے ہمیں ایک قلب کی نعمت عطا فرمائی ہے. جب انسان قلبی عبادت کرتا ہے تو پھر اس کے قلب کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا پھر میں ایسے لوگوں کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ بڑی دفعہ میں یہاں بیان کر چکا ہوں. اس کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے علامہ اقبال کو تعریف دی تو علامہ نے ایک مصرع بولا، یہ خضر راہ ان کی ایک نظم ہے. اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ آپ کو عرشوں پر لے گئے. یہ شاعری حضرت خضر نے سے سوال کیے تو انہوں نے فرمایا یہ سادہ معاملہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے ان سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ چشم دل واہ ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب. کہ اے اللہ کے بندے، جب قلب کی آنکھ کھلتی ہے تو ساری کائنات کی تقدیر اللہ کھول کے بندے کے سامنے رکھ دیتا ہے. ساری کائنات کی تقدیر یہ ہے وہ ذاتیں جو اللہ کا دین سکھاتی. تو وہ ان آنکھوں سے یہ سارا کچھ نہیں ہوتا، وہ قلب کی نظر ہے. کہ قلب کی آنکھ کھل جائے تو پھر ساری کائنات کی تقدیر کھل کے سامنے آ جاتی ہے. پچھلے جمعے کو میں نے وہ حدیث مبارکہ بیان کر کے صحابی کا درجہ بتا دیا کہ ساری کائنات کے جلوے وہ دیکھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. اب آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ میں نے پچھلی مرتبہ صحابی کا درجہ بیان کیا تاکہ آپ کو یہاں تک پہنچنے میں آسانی ہو. اگلے درجے کی بات سمجھنے کے لیے آپ کا قلب بھی بیدار ہو جائے. اب یہ بات بڑی توجہ سے سنیں کہ سورہ کہف کی 28 نمبر آیت مبارکہ ہے. اب میں اس کو اپنے انداز سے تھوڑا لے کے اس کے ساتھ میں آپ اس کا مطلب واضح کرنے کی کوشش کروں گا. تو ابھی تک میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن نے بتایا کہ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو ساری رات جا کے عبادت کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ ساری رات جا کے کیا ملتا ہے تجھے؟ تو پھر اس نے جو بتایا وہ پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. اب اگلی بات سنیں، یہ قرآن ہے. قرآن اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن سے اور اصل احادیث سے اپنے عقیدے رکھیں. اب یہ سورہ کہف ہے اور یہ بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جمعہ کے دن ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیا کریں. اس کے بے شمار برکات ہیں، رحمتیں ہیں، نعمتیں. میری ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک جملے سے دوسرے جملے تک کے سارے گناہ اللہ بخش دے گا. تو یہ اس سورت کی برکت ہے. پڑھا کریں. یہ چیزیں ہیں آخرت سنبھالنے کے لیے. اب اس کی آیت نمبر 28 ہے. 28 سورہ کہف 18 نمبر سورت ہے. اس کی 28 نمبر آیت مبارکہ کو غور سے سنیں اور اس کا مطلب سمجھیں. اور یہ پہلی بات میں کر کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بندوں کا نہیں. لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری دی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری تفویض فرمائی اللہ نے. اور کن لوگوں کے لیے وہ ذمہ داری عطا فرمائی، یہ بھی ذرا توجہ رکھیں کہ قرآن کا دین آپ کو سمجھاؤں. اور یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ اے میرے رسول مقبول، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات اقدس کو، اپنی ذات مقدس کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی ثابت قدمی کے ساتھ کیا کریں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، بڑے صبر و تحمل اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں ان لوگوں کے ساتھ. مَعَ الَّذِينَ، میت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس وقت یہ سارے بندے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، میت اس کو کہتے ہیں، کہ اس طرح ان بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں. کیوں رکھیں؟ اب یہ بھی تو جاننا چاہیے نا. یا ان بندوں کے ساتھ تو پہلے اب ضروری ہو گیا کہ ان لوگوں کا کوئی تعارف بھی تو ہو. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید میں آیات کو بیان کرتا ہے، اس کو غور سے تھوڑا 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 کر کے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ رکھیں. اب ظاہر ہے ان لوگوں کا پھر کوئی تعارف بھی تو ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے نا ان کا تعارف بھی. تو اللہ نے فرما دیا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب اللہ کی عبادت ہر مومن کرتا ہے، اللہ کی عبادت ہر مسلمان کرتا ہے. میں بھی کر رہا ہوں، جیسے ممکن ہے آپ بھی کر رہے ہیں، اور بھی لوگ کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں. تو کیا سارے اس میں شامل ہو گئے؟ سب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہیں، یا پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا کوئی امتیاز ہوگا، جن کا کوئی اعزاز ہوگا، جن کا شرف اور افضلیت ان کی ہوگی. یہ بات غور سے سن. یہ سارے تعارف، ہر چیز کا تعارف ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اچھا، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اب یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، دن کو بھی اور رات کو بھی. دن
کو بھی عبادت کر رہے ہیں، رات کو بھی عبادت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دنیا داری تو نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہم نوکری بھی کرتے ہیں، پیسے بھی کماتے ہیں، دنیا کے اور کام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک جائز راستہ ہے، اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن اس میں پھر وہ فضیلت نہیں ہے. اب یہ بات یاد رکھیں، وہ درجہ، وہ فضیلت، وہ مقام نہیں ہے، اس میں وہ مقام نہیں. لیکن وہ پھر فضیلت والا درجہ کہاں سے آئے گا؟ کہ ایک ہی آیت میں سب چیزوں کا مطلب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب اسی آیت میں، ایک ہی آیت میں یہ ہے. قرآن مجید میں معنویت کی وسیع معنی ہوتے ہیں اس میں. یہ ذرا دیکھتے ہیں. اب یہ دن رات کو عبادت کرتے ہیں، لیکن کس لیے کرتے ہیں؟ اب ان بندوں سے نہیں پوچھتے ہم کبھی آپ ساری رات عبادت کر رہے ہو تو کس لیے کر رہے ہو؟ کیوں کھڑے ہو، رکوع کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، تلاوتیں کر رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، یہ ساری عبادت کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ کیا لینا چاہتے ہو اس سے؟ مطلوب کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو اس عبادت سے؟ تو بندوں نے نہیں جواب دیا، اللہ جواب دے رہا ہے ان کی طرف سے. اب یہ بات غور سے کہ اللہ جواب دے رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ وہ کون سے لوگ ہیں. یریدون وجہہ، ان کا ارادہ، ان کا نصب العین، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی تمنا، ان کی آرزو، ان کی خواہش ایک ہی ہے، بس صرف اور صرف ایک ہی خواہش ہے. وہ اللہ کے چہرے کو پانا چاہتے ہیں. اس کو تصوف اور ولایت کی دنیا میں شہود کہتے ہیں. شہود مشاہدہ. اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جستجو کرتے ہیں. یریدون وجہہ. اب یہ ساری بات آ گئی، ان لوگوں کی پہچان آ گئی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سامنے آ گئی کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں. کون سے لوگ؟ پھر اسی چیز کی تائید کے لیے میں قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ سورہ مزمل، اس کی آیت مبارکہ ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. یاد رکھو، جو شخص اللہ کو پانا چاہتا ہے، اپنے رب تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو اس کا راستہ دکھا دیتے ہیں. فمن شاء، جو چاہے کہ میں اللہ تک پہنچوں، تو اللہ نے فرمایا پھر میں اس کو راستہ دکھا دیتا ہوں کہ کیسے پہنچنا. اور یہ پچھلی مرتبہ ایک بھرپور حدیث کے ذریعے میں نے آپ پر واضح کر دیا کہ صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں عرش کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں جنت بھی دیکھ رہا ہوں، میں جہنم بھی دیکھ رہا ہوں، اور سارا دن بھی تڑپتا رہتا ہوں کہ کب رات آئے اور پھر یہ جلوے مجھے نظر آئے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھتا تو عرفان والا ہو گیا، معرفت والا ہو گیا. اب یہاں اگلی بات سنیں جس سے عقیدہ بن رہا ہے، بڑے غور سے، بڑے توجہ سے سنیں گا.
اب یہ لوگ جو ساری رات عبادت کریں، سارا دن بھی اللہ کے ذکر میں لگے رہیں، تو ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ڈیوٹی دی گئی ہے۔ اب پہلے ذرا ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، کیا صرف لاہور میں ہی ایسے لوگ ہوں گے جو رات کو عبادت کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ساری رات اللہ کی عبادت میں جاگتے ہیں، بڑے مرتبے مقام والے لوگ ہیں، زندہ ہیں، میری سے تعلق داری ہے، وہ جاگتے ہیں، لاہور میں بھی جاگ رہے ہیں، فیصل آباد میں بھی جاگ رہے ہیں، ملتان والوں میں بھی کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، کراچی والوں میں بھی جاگ رہے ہیں، امریکہ میں بھی کچھ جاگتے ہوں گے، جاپان میں بھی جاگتے ہوں گے، ہندوستان میں بھی جاگتے ہوں گے، چائنا میں بھی رات کو جگہ جگہ دنیا کے ہر کونے گوشے میں یہ میرے رب کا کرم ہے، وہ جاگتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے اللہ نے فرمایا دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی۔ جب ایسے لوگوں سے خالی ہوگی یا کم ہوں گے، یہ بھی یاد رکھیں، آج قحط ہے ایسے لوگوں کا، کمی ہے، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھیں، سلۃ من الاولین، اللہ کے اولیاء کرام کا ذکر فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ پہلے زمانوں میں وہ بڑی لمبی چوڑی تعداد کے ہوں گے، پہلے وقتوں میں بڑی لمبی چوڑی تعداد میں ہوں گے۔ آپ دیکھیں مدینہ منورہ، مکہ، شام، اردن، عراق، جدھر آپ نظر کریں اولیاء کرام سے سیراب ہے وہ ساری زمینیں، ہندوستان دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، جگہ جگہ سیلاب ہے، لیکن آج کے لیے کیا فرمایا؟ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کم ہوتے جائیں گے، اور ان کے کم ہونے کی یہ ہمیں سزا مل رہی ہے کہ آج ہمارا کوئی پتہ ہی نہیں کدھر دل کرتا ہے منہ اٹھا کے عقیدہ بنا کے ہم چل پڑے۔ تو یہ قرآن سے دوری، لیکن اب اصل حقیقت سنیں، سید کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا حکم فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ یہ کائنات کے ہر کونے گوشے میں راتیں جاگنے والے اللہ کے بندے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری کیا لگائی؟ لا تعدو عیناک عنہم، کہ اے میرے رسول محتشم، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے کسی کونے گوشے میں جو اللہ کا مومن اللہ کی یاد میں مگن ہے، دن رات عبادت کر رہا ہے، آپ نے اپنی نگاہ، اپنی آنکھیں اس سے نہیں ہٹانی۔ لا تعدو عیناک، اپنی آنکھیں اس سے نہیں ہٹانی۔ تو کیا کوئی ایسا رات بھر جاگنے والا ہوگا جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا فیض نہ مل رہا ہو؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اللہ کے ولی کا بیان تو نہیں ہے، کسی عالم دین کا بیان تو نہیں ہے، کسی خطیب کی بات تو نہیں ہے، کسی محدث کی بات تو نہیں ہے، کسی مفسر کی بات تو نہیں ہے، کسی مبلغ کی بات تو نہیں ہے، کسی مجتہد کی بات تو نہیں ہے، یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب مکرم اپنی آنکھیں ان سے ہٹانی نہیں ہے۔
یہ ہے نگاہوں کا فیض۔ کوئی شخص اپنی عبادتوں میں اعلیٰ مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچتا۔ رسمی عبادت تو ساری دنیا کر رہی ہے، لیکن جن عبادات سے مرتبے اور مقام ملتے ہیں وہ وہی ہے جن کے پیچھے کو بیٹھا اپنی نگاہیں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ جو نگاہیں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ صرف ان کو مرتبے مقام ملتے ہیں۔ اپنے طور پر آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، ساری رات جاگتے رہیں، سارا دن بھی جاگتے رہیں، کبھی مرتبہ مقام نہیں ملے گا جب تک وہ آپ کی پشت پناہی کرنے والا نہ ہو۔ تو پیر پشت پناہی کرتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتے ہیں جب کوئی اپنے اس مرتبے میں پیر کی نگاہ سے کامل ہوتا ہے تو پیر اس روز بارگاہ رسالت مآب میں نبی علیہ السلام کے نالین پاک میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ نہیں، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ پھر اللہ کی طرف منزلیں طے کروانے والے پھر سید کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بتائیں کہ جو کائنات بھر کے ہر رات جاگنے والے پر نظر رکھیں تو کیا ان کی آنکھیں یہ ہمارے جیسی ہیں؟ اللہ پوری کائنات کے ہر ذرے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے کائنات کا کوئی ایک ذرہ اوجھل نہیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں اللہ رب ہے وہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ لیکن یہ سارا فیض ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ساری قدرتیں، یہ طاقتیں، یہ تصرفات، یہ سب کچھ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیب ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جیسے آپ کسی کام کے لیے اپنے بچے کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے یہ کام کرنا ہے، تو اسی کو کام دیتے ہیں نا جس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ اہلیت ہے، اس کے اندر یہ قابلیت ہے، تبھی اس کو کام دیتے ہیں نا۔ ایک ان پڑھ آدمی بینک میں چلا جائے، وہ کہے مجھے مینیجر رکھ لے، تو رکھ لیں گے اس کو؟ نہیں رکھیں گے۔ تو اس لیے نہیں رکھیں گے کہ اس کے اندر وہ اہلیت نہیں ہے۔ تو جس رب نے اہلیت دی ہے وہی تو کروا رہا ہے۔ اور الحمدللہ میرے ایسے لوگوں سے رابطے ہیں، میرے اللہ کا کرم ہے اور ان کے نالے پاک میں بیٹھنے والا ہوں، جو میں جانتا ہوں کہ وہ ہر کوئی بندہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے وہ ان کی نگاہ ہے۔ یہ میں زندگی میں ذاتی تجربے، میرے ذاتی تجربے، میں نے اپنے مرشد پاک کو ایک دفعہ نہیں بڑی دفعہ آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور اس طرح دیکھا کہ جیسے سامنے آ کے وہ اتنے ظاہر نہیں ہوتے جیسے بغیر، جیسے اس حالت میں وہ ظاہر ہوتے۔ یہی ہے کہ آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بتاتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 دفعہ زیارت ہوئی، 70 مرتبہ زیارت ہوئی، 100 دفعہ زیارت ہوئی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے خواب میں بھی مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، تاکہ کوئی شک ہی نہ رہے۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ پھر ساتھ وجہ بھی بتا دی کہ باقی شاید کوئی اور بڑا بزرگ جو ہے شیطان اس کی شکل اختیار کر کے آپ کے خواب میں آ جائے،
لیکن نبی علیہ السلام نے یہ شک بھی دور کر دیا کہ شیطان کسی صورت میری شبیہ نہیں اختیار کر سکتا، اور یہ بھی بتا دوں کیوں نہیں کر سکتا کہ شیطان نے کبھی نبی علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، دیکھ سکتا ہی نہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہی شیطان ہے نا، اس کے بارے میں کہیں ہر جگہ موجود ہے تو کہتے ہیں ہاں جی ہر جگہ موجود ہے، ہمارے اندر بھی موجود ہے، شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت اسرائیل ایک وقت میں پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں لوگوں کی جان نکالتے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن رسول عربی کی طرف آ کے تو پھر ایمان کیوں ڈگمگا جاتا ہے؟ اس وقت کیوں ایمان ڈگمگا جاتا ہے؟ یہ آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ قرآن اس دو ٹوک اس کا فیصلہ سنا کہ محبوب مکرم ان سے آنکھیں نہیں ہٹانی، تو یہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو حقیقی بنا۔ اور اسی نوعیت کی ایک اور آیت مبارکہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا، اور ساتھ قرآن سے بتاؤں گا آپ کو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر کونے گوشے میں موجود ہیں، موجود تھے، موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہے۔ جس کا یہ ایمان ہے وہی اصل میں حقیقی ایمان ہے، اور وہ میرے کہنے کی وجہ سے نہیں، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ حقیقی ایمان ہے، اس لیے کہ میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں تو قرآن کا دین آپ کے سامنے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے آنکھیں نہیں ہٹانی، میت میں رہیں، ساتھ ان کے ساتھ رہیں، فیض پہنچاتے رہیں، اور ہر ولی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو نظر آئے گا کہ پہلے اپنے آپ کو غلامی رسول میں فنا کیا، پھر چہروں کے نور آیا، پھر چہروں پہ وہ تازگی آئی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کا چہرہ ہر وقت کھلا ہی نظر آتا، وہ کھلے ہوئے چہرے والے ہوتے۔ سوچیں، غور کریں، بدترین دور میں ہیں جہاں قرآن کو جان بوجھ کر یہ حدیث مبارکہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں نے یہ فتنہ پیدا کیا، قرآن کو اٹھا کر پرے پھینک دیا۔ چاہے جا کے بڑی ساری مساجد ہیں، دیکھیں یہ آیات کوئی سنا رہا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں سنا۔ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مجمعوں میں تقریریں کر رہے ہیں، یہ بے شمار 1000 کے قریب آیات میں آپ کو سناتا ہوں جو وہ اپنے مجموعوں میں بیان ہی نہیں کرتے۔ میں آپ کو کتابیں دکھاتا ہوں جن میں سے احادیث غائب کر دی ہوئی، پرانی کتابوں میں وہ حدیث لکھی ہوگی، آج کی کتابوں میں نہیں ہے، مٹا دی۔ اللہ ہمیں دین کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا